بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 72 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہم چھٹے پارے کا چوتھا سبق انشاءاللہ العزیز آج پڑھیں گے، جس میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے لے کے 30 یعنی 10 آیات کا ترجمہ سیکھا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا، اے میری قوم داخل ہو جاؤ۔ بات چل رہی تھی کہ یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اسی کا تسلسل ہے کہ اے میری قوم داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ، اس مقدس سرزمین میں، التی کتب اللہ لکم، جسے لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، ولا ترتدوا، اور تم پلٹ نہ جانا، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، فتنقلبوا، ورنہ تم لوٹو گے خاسرین، خسارہ اٹھانے والے بن کر۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، ان فیہا، یقیناً اس سرزمین میں، قوماً جبارین، ایک قوم ہے بہت زور آور، وَإِنَّا، اور یقیناً ہم، لن ندخلها، ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں، یعنی اس سرزمین میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ نکل جائیں وہاں سے۔ فَيَخْرُجُوا مِنْهَا، پھر اگر وہ نکل گئے اس میں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، تو بلا شبہ تب ہم داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان، کہا دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، انعم اللہ علیہما، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پر انعام فرمایا تھا۔ ادخلوا علیہم الباب، انہوں نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ ان لوگوں پر شہر کے دروازے سے، فاذا دخلتموہ، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فانکم غالبون، تو بے شک تم غالب آ جاؤ گے، وعلی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ہی، فتوکلوا، پس تم بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو ایمان والے۔ قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن ندخلها ابدا، ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ اس میں موجود ہیں۔ فاذهب، پس جاؤ، انت و ربک، تم اور تمہارا رب، فقاتلا، تو تم دونوں لڑو ان سے، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ قال ربی، عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے، اے میرے رب، انی لا املک، بے شک میں اختیار نہیں رکھتا، الا نفسی، سوائے اپنے آپ پر، و اخی، اور اپنے بھائی پر، فافرق بیننا، بس آپ جدائی ڈال دیں ہمارے، و بین قوم الفاسقین، اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال فإنہا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، بے شک، فإنہا، بے شک وہ زمین، محرمۃ علیہم، حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، وہ بھٹکتے پھریں گے زمین میں، فلا تأس، پس تم افسوس نہ کرو، یعنی افسوس نہ کرنا، علی القوم الفاسقین، اس نافرمان قوم پر۔ وَاتْلُ علیہم، اور آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سنائیے انہیں، یعنی اپنے مخاطبین کو، نبأ ابنی آدم بالحق، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک، اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو قبول کر لی گئی دونوں میں سے ایک کی قربانی، ولم یتقبل من الآخر، اور قبول نہ کی گئی دوسرے سے، قال لاقتلنک، تو اس نے کہا میں یقیناً قتل کر دوں گا تمہیں، یعنی جس کی قربانی قبول نہیں کی گئی اس نے اپنے بھائی سے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قال، اس نے کہا، یعنی جس کی قربانی قبول کی گئی اس نے کہا، انما یتقبل اللہ، در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی قبول فرماتے ہیں، من المتقین، پرہیزگاروں سے۔ لئن بسطت، یقیناً اگر تم نے بڑھایا، الیہ یدک، اپنا ہاتھ میری طرف، لتقتلنی، تاکہ تم مجھے قتل کرو، ما انا بباسط، تو میں نہیں بڑھانے والا، ید، یا اپنا ہاتھ، الیک، تمہاری طرف، لیقتلک، کہ میں تمہیں قتل کروں، میں یعنی ایسا فعل میں نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں تو ڈرتا ہوں تمام جہانوں کے رب اللہ تعالیٰ سے۔
انی ارید بے شک میں چاہتا ہوں تبوء کہ تم ہی لے لو بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ میرے اور اپنے گناہ کو فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ تاکہ تم شامل ہو جاؤ اہل جہنم میں وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہی سزا ہے ظالموں کی فَطَوَّعَتْ پھر آمادہ کر لیا لہو نفسہ اسے اس کے نفس نے قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر فقتلہ تو اس نے اسے قتل کر دیا فاصبح من الخاسرین پس وہ شامل ہو گیا خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 21 سے لے کے 30 تک کا ترجمہ سیکھا۔ اس میں کل الفاظ کی تعداد 167 تھی، جن میں سے نئے الفاظ کی تعداد 40 تھی۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ آیات کی مقدار کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے کہ نئے الفاظ کی تعداد جو تقریباً 40 کے اوپر نیچے جہاں پوری ہو جائے، وہ زیادہ آیات میں پوری ہو تو تب، کم میں پوری ہو جائے تو تب۔ تو اس سبق میں 167 میں سے 40 الفاظ پہلی بار آئے ہیں، 127 الفاظ وہ ہیں جو ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 40 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے کل ذخیرہ الفاظ میں 166 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جن کے شامل کرنے سے ہمارے کل اب تک کور ہونے والے الفاظ کی تعداد ہوگی 47,795، جو قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 52.36% بنتا ہے۔ آج کے سبق کے مقابل میں دہرائی 5ویں پارے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 61 اور 61 سے لے کے 75 تک تھی۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے اس آسانی سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم قرآن حکیم کا ترجمہ سیکھ کر ذخیرہ الفاظ کے نتیجے میں ان الفاظ کو ذہن نشین کر کے صبح و شام کی تلاوت کے نتیجے میں بار بار جب ہم دہرائیں گے تو قرآن حکیم کی تلاوت جب ہم سمجھ کے کریں گے تو اس کی تجلیات ہمارے قلب و ذہن پہ اپنے اثرات مرتب کریں گی، اور قرآن حکیم اپنے اثرات کے بارے میں جو گواہی ہمیں دیتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تلاوت سے ایمان بڑھتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ صفات رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے پھر ہمیں عطا فرمائیں گے۔ الہ العالمین ہماری صحیح کو مشکور فرمائیں، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔